ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں، جنہیں فکر ہوتی ہے نا قبر اور قیامت سنوارنے کی، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہارون الرشید اتنا بڑا بادشاہ گزرا ہے کہ انگریز ہسٹورین بھی لکھتے ہیں کہ سورج چڑھتا بھی اس کی سلطنت میں تھا اور ڈوبتا بھی اس کی سلطنت میں تھا. اتنی بڑی زمین پہ حکومت تھی اس کی. جب بادشاہ اتنا بڑا ہو تو اس کی بیگم کے تو بڑے نخرے ہونے چاہیے نا. آج تو تھانے دار کی بیوی کے نخرے نہیں سنبھالے جاتے. وہ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران ہے، پھر اس کی بیوی کے نخرے تو بہت ہونے چاہیے. نہیں، اللہ کی بندی تھی، حضور کی سچی غلام تھی. جو اس کو جیب خرچ ملتا تھا نا، اس کی بیوی ملکہ زبیدہ نے 300 لونڈیاں خریدی تھی. سننا غور سے، اتنے بڑے بادشاہ کی بیگم ہے مگر قبر سنوارتی ہے، قیامت سنوارتی ہے. 300 لونڈیاں خریدی ہیں. اور امام الانبیاء کے غلاموں اور میری ماں بہنوں بیٹیوں، ہر لونڈی حافظ قرآن تھی. جو حافظ نہ ہوتی وہ لونڈی نہیں خریدتی تھی. ہر لونڈی قرآن کی حافظہ تھی. جب 300 لونڈیاں اکٹھی کر لی اس نے، سب کو بٹھایا اس نے. انہیں کہا میری بہنوں، میں نے تمہیں کیوں خریدا بتاتی ہوں. تم ہو 300، میں اپنے محل میں تمہیں ٹھہراؤں گی. جیسے کپڑے میں پہنوں گی تمہیں پہناؤں گی، جو میں کھاؤں گی تمہیں کھلاؤں گی، جو میں پیوں گی تمہیں پلاؤں گی. تم میرے ساتھ رہو گی لیکن اپنا وقت تقسیم کر لو. ڈیوٹی تمہاری صرف اتنی ہے. ہر چیز دوں گی تمہیں، وقت تقسیم کر لو. تم ہو 300 حافظ قرآن اور دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، دن اور رات میں. اپنا ٹائم ٹیبل بنا لو. ملکہ زبیدہ کہنے لگی میری طلب یہ ہے کہ میرے اس محل میں 24 گھنٹوں میں 1 منٹ بھی ایسا نہ گزرے جب رب کے قرآن کی تلاوت نہ ہو رہی ہو. 300 حافظ قرآن لونڈی، 24 گھنٹے لونڈیاں، اپنا اپنا ٹائم تقسیم کر رکھا تھا. اس پہ وہاں قرآن کی تلاوت کرتی رہتی. تو جنہیں قبر اور قیامت کی فکر ہوتی ہے نا، وہ محلات میں رہ کر بھی، محل میں رہ کر بھی قبر اور قیامت سنوار لیتی. اور جنہیں نہیں فکر ہوتی وہ جھگی میں رہ کر بھی برباد کر دیتی. ان جلسوں کا مقصد یہ ہے کہ اپنی آنکھیں کھولو. سب اس دنیا سے جانے والے. کروٹ بدلے گا وقت، نہ یہاں بیٹھنے والے رہیں گے نہ یہاں بیٹھنے والے رہیں گے. سب کے پاس بہت تھوڑا سا وقت. تو ان جلسوں کا مقصد یہ ہے. تو ہماری خوش بختی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حضور کے میلاد کی مجلس میں حاضری کا شرف عطا کیا. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی نعمتوں کو یاد کرو، اس کی نعمتوں کا ذکر کرو. کیسے؟ تکبر کے ساتھ نہیں، شکر کے ساتھ. تو جب شکر کے ساتھ کرو گے نا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. فرمایا اگر میری نعمتوں پر شکر کرتے رہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری نعمتیں کبھی گھٹنے نہیں دوں گا، میں بڑھاتا جاؤں گا. تو شکر سے نعمت بڑھتی ہے اور ناشکری سے نعمت گھٹتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے. جن گھروں میں ہاتھ تنگ رہتا ہے نا، کہتے ہیں جی مرد کمائی بھی کرتے ہیں مگر برکت کو نہیں ہوتی، ہاتھ تنگ رہتا ہے. تو اس کا سبب یہ ہوتا ہے، ہم اگر غور کریں کہ اللہ کی نعمتوں پر ہم ناشکری کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے برکت اٹھا دی جاتی ہے، یا کمائی حلال نہیں ہوتی جس کی وجہ سے برکت نکل جاتی ہے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم اگر شکر کے راستے پہ چلے، میری نعمتوں پر ناشکری نہ کی، شکر کیا، تو میں وعدہ کرتا ہوں ضرور بے ضرور تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا، کبھی گھٹنے نہیں دوں گا. لیکن اب ہماری اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں جانتی کہ اللہ کے شکر کا طریقہ کیا ہے. پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں جانتے کہ اللہ کا شکر کیسے کرنا ہے. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ پیٹ بھر کے کھا لیا نا، جب ڈکار آئی تو کہہ دیا الحمدللہ. نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ تلاوت کی، نہ گانے چھوڑے، نہ فلمیں چھوڑے. بس ڈکار آئی ہے تو کہہ دیا الحمدللہ، بس شکر ادا ہو گئے.
ایک درجے میں یہ بھی غنیمت. لیکن وہ شکر جس پر نعمت بڑھتی ہے وہ کون سا شکر ہے؟ یہ آج اگر آپ نے سیکھ لیا نا میری تقریر میں شکر کا طریقہ کیا ہے تو میں سمجھوں گا میرا آنا ٹھکانے لگا. صرف اگر شکر کا طریقہ یاد رہا. اللہ کا وعدہ ہے، یہ سیاستدان کا وعدہ نہیں، رحمان کا وعدہ ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میرا وعدہ ہے، تمہیں بھوک ہوگی تو رزق دوں گا، خوف آئے گا تو امن دوں گا. لیکن کرنا کیا ہے؟ میرا شکر کرنا ہے. اور شکر کا طریقہ کیا ہے کہ جو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں نا، میں پھر دوہرا رہا ہوں، جو جو نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں ان نعمتوں سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، یہی اس کا شکر ہے.